159 پر 9 اس آیت کے دو جز ہم نے سماعت فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے انما یأمرکم، یقیناً شیطان تم کو حکم کرتا ہے، یعنی وہ تمہیں وسوسے ڈالتا ہے. نمبر 2 بالسوء، برائی سے. تو آیت میں شیطان کے 3 بڑے وسوسوں کا ذکر ہے. یأمرون کا ترجمہ نمبر 1 بالسوء، نمبر 2 والفحشاء، نمبر 3 وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تو 2 جز باقی رہ گئے. والفحشاء، یقیناً شیطان تمہیں حکم کرتا ہے برائی اور آج کی جو دوسری بات ہے بے حیائی. یہ فحشا لفظ فحش قبیح، جس کی کھلی ہوئی ہو، قباحت، برائی. شرعی اعتبار سے بھی، یعنی شریعت کے اعتبار سے بھی، طبیعت کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی برا ہونا. تو جو قبیح برائی جس کی اچھی طرح سے کھل کر ہو، تو وہ کھلی ہوئی برائی، قبیح قباحت جو کھلی ہوئی ہوتی ہے، انسان جانتا بھی یہ چیز ہے، یہ کھلی ہوئی برائی ہے، فحشا ہے، بے حیائی ہے، اسے پتہ ہے، باوجود پتہ ہونے کے شیطان کا وسوسہ ایسا اس کے دل پر آتا ہے، جانتے ہوئے بھی اسے کرتا ہے. اچھا کھلا ہوا کوئی اس میں، جیسے اس کی واضح چند باتیں ہمارے سامنے ہیں، والفحشاء، اور خود قرآن اسے ذکر کرتا ہے. اچھی طرح سب کو معلوم کہ یہ قباحت ہے، قبیح ترین چیز ہے، اور اس کی بھی قباحت کھلی ہوئی ہے. جانتے ہوئے جب اس پر وسوسے شیطانی آتے ہیں تو انسان اسے جان کر کرتا ہے. 3 چیزیں کسی بھی مذہب سے، کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، کھل کر اس کی فحش قباحت ہے. ملل عالم، دنیا کے جتنے ملتیں، ادیان عالم، دنیا میں جتنے دین یا مذہب مانے جاتے ہیں سب مانتے ہیں. صرف اسلام کی بات نہیں، مسلمان کی بات نہیں، سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، کھلی ہے، پھر بھی انسان کر رہا ہے. تو ان میں سے سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہم چیز شراب. یہ کوئی امت مسلمہ سے متعلق بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، گھریلو زندگی میں کیا ہوتے ہیں، مال سے کیا ہوتے ہیں، اس کے اخلاق پر کیا اثر پڑتے ہیں، یہ سب ہیں. یہ کھلی ہوئی فحش ہے، قباحت ہے، پھر بھی انسان جو اس میں ملوث ہے کرتا چلا جاتا ہے. خصوصاً یہ بات جو کھلی چیز ہے سمجھنے کی، اسی لیے ابتدائی اسلام میں جب یہ چیز ان کے اندر بہت لگی تھی، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اسلام ان کو چھڑایا. پر چھڑا کر لانے کے بعد بھی اب بھی انسانیت میں یہ چیز بہت عام ہے، اور کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، یا کوئی اور مذہب کا ہو، یا مسلمان ہو، کوئی بھی. دیکھو یہ فحشا میں کھلی ہوئی قباحت ہے، اور یہ اس کی قباحت مذہب کے تعلق سے ہی نہیں، انسانیت بھی سمجھ سکتی ہے. اسے مت کرو. اب شیطان اسے ایسے انداز میں اکساتا ہے، وسوسے لا کر کرواتا ہے، کھل کر اس کی قباحت ہونے کے باوجود بھی مست و مگن لوگ اس میں استعمال میں. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے اسے بتلایا اس کے قباحت میں. الخمر ام الخبائث، تمام بے حیائیوں کی جڑ یہی چیز ہے. تمام بنیادی جو خطائیں ہیں انسان کی، اس کی بنیادی یہ ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ مرتے دم تک اس سے محفوظ رکھے. لیکن یہ چیز ذرا دیکھیے
الخبائث، یہ لفظ بھی بڑا عجیب ہے، یعنی تمام بے حیائی، تمام خبائث کی جڑ. جیسے اردو میں، عربی میں کہتے ہیں ماں کو، ماں اسے کا اصل کا معنی بھی دیتا ہے، کا معنی ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ جس طرح سے بن گیا، باہر آنے کے بعد کوئی درست نہیں کر سکتا. اگر کوئی اندھا بن گیا، باہر آیا، اندھا پیدا ہوا، لنگڑا پیدا ہوا، میرا وہ اسی رہے گا. کوئی ڈاکٹر بھی ایسی نہیں ہے کہ اسے پھر سے نہیں کر سکتا. تو مطلب بنیاد اس کی طرح ہو گئی ایسی. تو خدا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الخمر الخبائث، یہ جڑ ہے، اس کے قریب مت جاؤ، ورنہ انسان جب اس میں آ جاتا ہے پھر اس کا سدھار بہت مشکل ہے، اس کا سدھار بہت مشکل ہے، اور اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہے، چھٹنا بہت مشکل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے زمانے رنگ بدلیں گے، زمانے ایسے رنگ بدلیں گے، یشرب ناس من امتی، ان زمانے کے رنگوں میں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اس کو بڑے شان و شوکت سے پئیں گے، اور پینا ایک فخر سمجھیں گے، اور پینے کو ایک عزت کا باعث سمجھیں گے، اور پینا مالداری بھی سمجھا جائے، ثروت، اہل ثروت، ایک شان. اچھا پئیں گے. یشرب ناس من امتی وَيُسَمِّنُهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، نام اس کا بدلائے، نام اس کا بدلائے، اور نام بدل کر کیونکہ شراب یہ ایسا ویسا کریں گے اسے بدلائے، اور نام بدل کر اسے وہی چیز استعمال کرتے ہیں. اتنا ایک زمانہ انسانیت پر چھا جائے گا کہ انسانیت اس میں لت پت رہے گی، کھلی بات. پھر بھی یہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے امت کو اس چیز سے خوب ڈرایا. دیکھو اس کے قریب مت جانا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. انسان اور شیطان کیسے کیسے وسوسوں سے اس کی عادت ڈلوا دیتا ہے، اور جب عادت پڑ جاتی ہے تو بہت مشکل ہے، انسان چھوٹ نہیں سکتا، چھڑوا نہیں سکتا ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے امت کو ڈراتے ہوئے خاص کر الفحشاء، ایسی قباحت جو کھلی ہوئی ہے، سمجھتا ہے پھر بھی کرنے پڑے. ثلاثة لا تدخل الجنة مدمن الخمر والعاق مصدق بالسحر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 3 انسان دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ جنت میں داخلہ نہیں لے سکتے، جنت میں جا نہیں سکتے. ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو شراب میں لت پت ہو گیا ہو، اسے کہتے ہیں مدمن الخمر، مدمن ہمیشہ کا شرابی. زندگی دوستو ہماری انسانیت کو ذرا گن کر دیں. بعض انسان وہ ہیں دن میں ایک مرتبہ بھی خدا کا نام لینے کی توفیق ہوتی نہیں ہے. الحمدللہ سبحان اللہ بسم اللہ نہیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، ایک مہینہ گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ 360 جوڑوں میں انسان کو بنایا ہے، اور ایک ایک بھی قیمتی ہے. کیا تو اس جسم کا حق ادا کر رہا ہے؟ اور ہے مسلمان؟ ایک بھی نہیں، زندگیاں کھپ جاتی ہیں. بعض تو میں تو 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، تو حدیث کا جو فرمان ہے زندگی ہی، اللہ زندگی کھپ جاتی ہے. اب خدا کے سامنے ایسا انسان جب آتا ہے مدمن الخمر، ہمیشہ کا شرابی، جیسے ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں صبح اٹھے تو شراب سے منہ دھوئے، شام ہوئی تو وہ باطل لگا کر سوئے تبھی نیند آئے. ایسا لت پت، اللہ حفاظت فرمائے. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بہرحال ہمیں شراب سے متعلق بیان نہیں کرنا ہے. الفحشاء انما یأمرکم بالسوء. الفحشاء یہ کتاب آسمانی صرف مسلمان کو نہیں، اگر ہم کھولیں تمام انسانوں کو بتلا رہی ہے. اسی لیے خطاب جو
شروع میں آیا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو. اس لیے ہماری یہ تعلیمات دوسروں تک پہنچتی نہیں ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جسے اچھا مانتا ہو، اور کسی مذہب میں اس کی کوئی مذہب اچھا مان کر اس کو اپنایا سب برا ہوتا ہے، سب کیا متفق علیہ ہے. بہرحال باوجود اس کے انسان کرتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز میرے بھائیوں، یہ جو چیز ہے ذرا نقطہ دیکھیں، الفحشاء، اور اس میں سب سے واضح چیز یہ ہے نشے کی چیز. یہ جو نشے کی چیز انسان اپناتا ہے، جسے شراب کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں، یہ یہاں تک پہنچتا ہے کیسے؟ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آئے. یہاں تک پہنچتا ہے کیسے؟ یہاں تک پہنچنے کی بنیادی وجہ منشیات کا استعمال کرنا. منشیات کا معنی نشاور چیز ہے، نشاور چیز ہے. بچہ تھا، بچپنے کے اعتبار سے آج دنیا اس میں بھی نشے کی چیزیں بنائی. فرانس کے تحقیق کے مطابق وہاں کی تقریباً 500 سے زائد نشاور چیزیں ہیں. معقولات، مشروبات، کھانے پینے میں بھی ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں جسے انسان اپناتا رہتا ہے. تو یہ عادت یہاں سے پڑتی ہے، منشیات سے. آج ہمارے بچے، آج کی نئی نسل جتنے بھی، چاہے وہ ہنس کھائیں، چاہے وہ گٹکا کھائیں، چاہے وہ کچھ کھائیں، چاہے وہ عجیب و غریب نشہ کی چیزیں ملا کر اسے رگڑ کر دانتوں میں رکھ کر، اتنا سا بچہ ہے، 8 سال کا بھی نہیں ہے، شروع کر رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ پکا کچھ نہ کچھ اس کا اندازہ ہے. اولاد کی ان حرکتوں سے ماں باپ غافل نہ رہے. یہ بچہ کل کے دن کیا بنے گا پتہ نہیں، کیونکہ یہ بنیادی نشے کی چیز استعمال کر رہا ہے، نشے کی چیز. تو اس کی پہلی سیڑھی جاتے جاتے جو سب سے بڑی واضح ہوگی وہ شراب ہی ہوگی. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، نشے کی چیزیں آج ہمہ قسم کی ہیں. اب وہ اپناتا انسان شرابی بن جاتا ہے، عادت اس کی ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو ان تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. انسان کو شیطان ان چیزوں کی عادت بنا کر اسے بہت دور تک لے جا کر برباد کرانا چاہتا ہے. ایک چیز یہ ہوئی الفحشاء، قباحت کھلی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں، سب پتہ ہے، باوجود اس کے انسان اسے استعمال کرتا ہے. اتنا اثر شیطانیت کا اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ الفحشاء. اسی میں دوسری چیز جو کھلی ہوئی ہے، جس کی قباحت قبیح ہونا بری چیز ہے، اس کے بعد وہی چیز آتی ہے، اس کا نام زنا ہے. اور جو شراب کا عادی بنتا جاتا ہے، اب وہ اس چیز کو ضرور چھوتا ہے. نشہ، شہوت، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جب نشے میں ہو جاتا ہے تو اسے سوائے شہوت کے کچھ بھی دکھتا نہیں. اور اس دھرتی میں، دنیا میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کتنے شرابی ایسے ہیں نشے کے، شراب کے نشے میں یہ فحشاء جو کھلی ہوئی چیز تھی اس میں ملوث ہو کر ایسی بدکاریاں یا ایسی حرکت اپنے بچیوں کے ساتھ کر بیٹھے. اللہ حفاظت فرمائے. کیوں؟ نشے میں کلہم سواء، سب برابر کی نظر آتی ہے. کون بیوی، کون بیٹی، کون ماں، کون یہ، کچھ بھی نہیں. اتنی بے حیائی. الفحشاء کہاں تک؟ ماحول کا کلچر ایک دم ایسا گندا کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا جبکہ پتہ تھا اس کا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. بلکہ یہ آج پڑھے لکھے یا پڑھتے ہوئے زمانے میں بھی استعمال کرنے والے عادی ہو جاتے ہیں. کیا زندگی ہوگی ان کی. میں فرسٹ ایئر پڑھ رہا ہوں، سیکنڈ ایئر پڑھ رہا ہوں، یہ عورت ہے، یہ ایسا، یہ لڑکی ہے، یہ پڑھ رہی ہے، کالج ہے، یہ ہے. اب جاتے جاتے منشیات کو استعمال کرتے کرتے لڑکا ہو لڑکی یہاں تک آتے ہیں اور دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر پینا شروع کرتے ہیں اور پیتے. اب کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا گندی ہو جاتی ہے. الفحشاء کیسے کھینچ لایا ہے. اور نام طالب علم، نام اسٹوڈنٹ، نام کالج کا پڑھنے والا، یہ، اور اس کے اندرونی بات بے حیائی کی اتنی غلیظ ترین ہوتی جا رہی ہے. تعلیم کے ساتھ نشہ.
کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن دنیا چل رہی ہے اور ایسی بے حیائی میں چل رہی ہے جس کی انتہا، جس کی سوچ انسان کر لے تو اچھے انسان اس سوچ کو لا نہیں سکتے. کیا اثر لانا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اولاد کی، اللہ حفاظت فرمائے ہماری نئی نسل کی، اللہ حفاظت فرمائے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہوں گی. اللہ ان تمام برائیوں سے ان کو محفوظ رکھے. جن کے ماں باپ نے ان کی بو تک نہیں سونگی ہے، نام تک نہیں جانتے ہیں، اور آج ان کی اولاد لت پت ہے. اور یہ جو بات جب پائی جاتی ہے نا نمبر 2، تو دوسرا جب نشہ چڑھا ہے تو دوسری بات یہ ہے. اچھا آیت کو آیت سے جوڑیے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. میں دوسری قباحت جو واضح تھی اسے بتلایا زنا. ایک جگہ قرآن آیت سے جوڑیے. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت بری بے حیائی ہے. اس کے قریب بھی مت جاؤ. اور شیطان کسی وسوسے سے اس فحشا پر لاتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. اور یہ راستہ بہت برا راستہ ہے. اس راستے میں چل کر آج تک کوئی اپنی حیا کو سنبھال نہیں سکا ہے. یہ بے حیائی ہے. چاہے اس کی شادی ہو جائے، چاہے وہ صاحب اولاد ہو جائے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن نہیں سنبھال پایا. دنیا آئی تو اسی بات کو اس نے اس برائی کو فیشن بنایا. چاہے وہ ممالک عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، ہفتے میں ایک دن ایسا دن منایا جاتا ہے. شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہیں اور ایسے ہیں، اور ایک دن اس میں منایا جاتا ہے کہ جو چاہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اور چپ یوں ہی نہیں منایا جا سکتا. بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے. چاہے وہ عرب کا جمعرات ہو، چاہے ہمارے ہندوستان کے اتوار کے دن ہو، یا کسی اور جگہ کے کوئی دن متعینہ ہو، لیکن یہ ہے ایسی چیز. پیسے اپنا، مال اپنا، کلب میں جانا اور بے حیائی میں شریک ہونا، اور خود کو بھی بے حیا کرنا، اور ہے مسلمان اور سب کے سب مسلمان. اللہ یہ سرزمین کہاں تک خدا کے غیظ و غضب کو سنبھالے گی جب ایسا کر رہے ہیں. دنیا کا منظر بہت برا ہے بے حیائی پر. الفحشاء. تو قرآن کہتا ہے اس راستے پر مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. ڈینجر اور بہت خطرناک. زندگی میں پھر بہت مشکل مسئلہ. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. ادھر قرآن بتلاتا ہے شیطان اس راستے سے تمہیں بہت کھینچے گا. اور اللہ ادھر کہتا ہے قریب بھی مت جا. برا راستہ ہے. ایک بار جب بڑھ جاتا ہے انسان کا لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا زندگی کے چند شیطانی راستے، زندگی کے چند برے راستے. نمبر 1 جیسے شراب، یہ بھی برا راستہ ہے. لت ہے تو پھر چھوٹنا مشکل ہو جاتی ہے. نمبر 2 چوری بہت خطرناک راستہ ہے. ایک بار چوری کر چوری کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس سے رکنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے. الا ماشاء بڑے بزرگوں کے ہاں ایسا مسئلہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک چور رہتا تھا، وہ بھی خان ہے. تو معلوم ہوا، حضرت بلائے اسے. کیا کرتا تھا؟ اچھے چپل چراتا تھا. تو بلائے اسے، ڈانٹے، توبہ کرے. دیکھ تیرے جیسے ہے، معلوم ہو گیا تو چور ہے. پکڑ لیا گیا. حضرت لا کر اسے توبہ کر لیا. پھر اس کے بعد چند دن گزرے تو پھر لوگوں کے اندر پھر وہی شکایت، حضرت ایک چپل ہے دوسرا نہیں ہے. اب یہ کون کرتا ہوگا؟ تو بات ہے. اس کے بعد پتا چلا کہ ذرا دور سے دیکھا جائے، کون ہے دیکھا تو پھر وہی بلا لائے. تو نے تو توبہ کی تھی چوری سے. پھر تو اس نے کہا حضرت میں نے چوری سے تو توبہ کی تھی، ہیرا پھیری سے توبہ نہیں کی تھی. کیا کروں؟ ہاتھ رکتے نہیں ہیں. حضرت کیا ہاتھ رکتے نہیں ہیں. کم از کم چراتا نہیں ہے، اٹھا کو وہاں رکھ دوں، وہ اٹھا کو یہاں رکھ دوں. میرے دل کو ایک تسلی ہو جاتی ہے، کام اگر سے ہو رہا ہے. اتنا مجبور ہو جاتا ہے انسان، اتنا مجبور ہو جاتا ہے. یہ ایسی بدحیائی بے حیائی
भाई 10 रुपए दे दे, ऐसे 10 मिले, फिर शाम हुई फिर सुबह हुआ, फिर कोई पेट का भूख है ही नहीं। ये 100 मांगने वाले जितने हैं अमूमन ऐसे ही हैं और शक्ल सूरत बतलाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए दोस्तों। मजबूर, देखो कितना मजबूर हो जाता है इंसान, हया भी चली गई, शर्म भी कोई क्या भी चरंदे परवाह नहीं, उसके पास मांगना है लेना है, वरना मांग कर बात लेना ये बहुत बड़ी बात है। इज्जत एहतराम एक इंसान के अंदर ये चीज रहेगी तो किसी से मांगने में बहुत सोचता है इंसान, क्योंकि एक जिल्लत है, इससे एक चीज मांगने में मुझे एक जिल्लत है। मजबूरी जब होती है तभी, जैसे अब कोई कर्ज का मसला आता है, इंसान सोचता है मैं इससे पूछूं ना पूछूं, क्यों पूछने पर मुझे क्या समझता है कि कैसा समझता है कि, इसलिए सोच कर देखता है कोई और रास्ता भी नहीं है, चलो पूछ कर ही देखते हैं, 1 लाख रुपए 50,000 रुपए ले लेंगे, काम होने के बाद अदा करेंगे। मजबूर आता है और हाथ बढ़ाता है। बहरहाल तो ये चोरी का रास्ता भी इतना खतरनाक है, बेहयाई की इंतहा हो जाती है इंसान को, और इंसान रुकना चाहता है, तड़पता है, बहुत मुश्किल है। तो उन्हीं में से एक रास्ता ये है, अल्लाह फरमाते हैं ये बुरी राह है, बेहयाई है, और शैतान किसी तरह से तुम्हें इस पे खींचता है, तो इस रास्ते से तुम दूर रहो। मामिन कौमिन यज़हरु फीहिमुज़ ज़िना, मामिन कौमिन यज़हरु फीहिमुज़ ज़िना इल्ला उख़िज़ू बिस्सना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये बेहयाइयाँ कौम में आम होती चली जाती हैं, जब ये बेहयाइयाँ कौम में आम होती चली जाती हैं, तो लोगों पर कहत सालियों की बारिश शुरू हो जाती है। कहत सालियाँ, कहत रिस्क का कहत, जवानी का सहत, कहत ताकत का कहत, बरकत का कहत, कहत पर कहत, कहत पर कहत। जिंदगी ऐसी होती है जैसे हमारा कोई गला दबो रहा, जीना क्या है भाई, मर जाएंगे, मौत भी आती नहीं, ऐसा टाइट होता है जीना। और जीने की वजह से उसकी वजह यह है खुलकर बुराइयां हो रही हैं, और खुलकर बुराइयां करने के बाद बेहयाई की इंतहा है, इंसान जानते हुए कर रहा है, पास नहीं आता है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा। दो बातें मैंने आपको बताई बिल्कुल खुली है, फहश एक शराब, दूसरा ये जिना, तीसरी चीज जो उससे बढ़कर जब ये दो चीजें इंसान के अंदर आ जाती हैं, तो तीसरी चीज मेरे भाइयों कत्ल, गारतगिरी, गुंडागर्दी आम हो जाती है। ये चीज आम हो जाती है। और इसकी बात जरा देखिए कितना इंसान अपने को भी बख्शने तैयार नहीं होता। ये खतरनाक चीज जो इंसान की इंतहा को है उसे कहते हैं कत्ल, गारतगिरी, फसाद, फितने, ये सब तरह तरह से। यही वजह थी जब आदम की पैदाइश हुई तो आदम में एक बात उठाई गई, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो कहा गया क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। अल्लाह ऐसे मखलूक को पैदा कर रहे हैं जो खून खराबा करेगी, फितने मचाएगी, कत्ल करेगी, गारतगिरी इनके अंदर होगी। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सब तो ऐसे नहीं होते, मैं जानता हूँ इस खाकी फितरत। बहरहाल जब दुनिया में आखिरी बात देंगे, तीसरी बात जो बिल्कुल वाज़ेह है, बख्शता ही नहीं इंसान। जब शैतान बेहयाई पर उतर आता है, इसे सिखला देता है। जैसे बेहतरीन मिसाल कुरान ने दी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने महज इस वजह से कि यूसुफ के अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को ज़्यादा चाहते हैं, ये असबियत और दुश्मनी पैदा हुई। इस दुश्मनी की वजह से ये सब मिलकर यूसुफ को कत्ल करते हैं, फैसला उठा। अरे भाई अपना है, अपना भाई है, छोटा है, नहीं, ये फहशा जब इंसान के दिल पर जब ये बुरा इरादा आता है तो शैतान फट बोलकर उसे उकसाता है, जरा सा अंदर लिया, उकसाता, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा कर, डर क्या है, वैसा होगा, कौन क्या हो सकता है, करो। तो उनमें एक भाई थे, उन्होंने कहा भाई ला तक़्तुलू यूसुफ। अरे ये अपना है, ये कत्ल मामूली चीज नहीं है, और तुम अपने को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं हो, मत करो ऐसा काम, तुम खामोश रहो, तुम नहीं है तो हटो यहाँ से।
تو انہوں نے کہا نہیں یہ کام کرو ایسا کرو. تو جب دیکھیں انسان کی دشمنی کی انتہا ہوتی ہے تو انسان ایسی بری چیزیں جس کو انسان سوچ نہیں سکتا ہے اس کے کرنے پر بھی آ جاتا ہے. یہ بے حیائی کی انتہا ہے. تو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. نمبر 1 شراب، اور نمبر 2 زنا، اور نمبر 3 یہ قتل و غارت گری. کوئی مذہب دنیا کا اسے برا نہیں سمجھتا ہے. تو دوسرا جو وسوسہ شیطان کا ہے الفحشاء، ایسی قباحت اور برائی جس کا برا ہونا چھپ کھل کر ہے باوجود انسان اسے کرتا ہے اور پچھتاتا ہے. بہرحال یہ 2 چیزیں ہوئی بالسوء والفحشاء. اب بھی امکان ہے کہ انسان اگر توبہ کر لے باز آئے اللہ تعالیٰ بخش سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں اور ان شیطانی وسوسوں سے باہر نکل سکتا ہے. نمبر 3 وسوسہ شیطان کا بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ. یقیناً وہ حکم کرتا ہے برائی کا، وَالْفَحْشَاءِ اور بے حیائی کا. نمبر 3 یہ تو دونوں کام تھے، برائی کرنا اور یہ چیز، یہ دونوں نافرمانیاں تھیں ہم نے سنی ہے. اب جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں شیطان خدا کے تعلق سے ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور یہ آمادہ کرتا ہے خدا کی ذات اور صفات میں ایسی باتیں بول جس کا تجھے علم ہی نہیں. اور یہ تو دل کے خراب ہونے کی بات ہے، دل کے خراب ہونے کی بات ہے. اتنا خطرناک وسوسہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ پردہ کہیں کو رکھے رہنا، یہ کیا تمہیں حکم کیا ہے تو عورتوں سے دور رکھنا، یہ سبھی کوئی کیا تہدید ہے. اور ایسی بات ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال حرام یہ سب زندگی میں بھائی ہم انسان ہیں، جیسے چاہیں جئیں مر جائیں ہو گیا. یہ حلال حرام یہ حدود یہ قیود یہ حقوق یہ سب کیا باتیں ہیں، الگ ہیں. دیکھ زبان کھول کر تو استعمال کرتا ہے، سوچ کر بھی استعمال کر. بولنے کی طاقت اس نے دی ہے اور وہ پالنہار ہے، وہ خالق ہے. اس نے جینے کے حدود لگائے ہیں، جینے کے حقوق بتلائے ہیں، جینے کے راستے میں یہ چیزیں لگائی ہیں. تجھے حق نہیں بنتا اس کے صفات اور اس کی ذات سے متعلق کچھ بولنے کا، اور یہاں تک تو بولنے پر آ گیا ہے تو تیرا حشر تیرا انجام بہت برا ہے. جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں مثال میں ایک ہے بچے کچھ بولتے ہیں لیکن جاتے جاتے باپ پر انگلی اٹھائے، تمہیں کون سے سیدھے نہیں بولتے، اب آتا باپ کو غصہ. ایک بات ہے کیونکہ جب شیطانیت چڑھ جاتی ہے لحاظ نہیں ہے اٹھایا، حالانکہ باپ بیچارہ حقوق حدود تمام برابر کرتے چل رہا ہے، احتیاط کرتے چل رہا ہے. ایسے باپ ہے باوجود اس نے یہ کہا. اب گھر کی دنیا ہل جاتی ہے، کیا کہا تم نے، کیسا بچپن سے لے کر بڑائی تک، بڑائی سے لے کر بڑائی تک، بڑائی سے لے کر انگڑائی تک اور پڑھنے تک کس نے تجھے ساتھ دیا، کیا نکل تو یہاں سے، تیرا یہ گھر نہیں ہے، تیرا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ایک دم پیش آ سکتا ہے. خدا اگر قہر پر آئے تو وہ انسانوں کیا کہہ رہے ہو، یاد رکھو پچھلی قوموں کو الٹا کر مارا گیا ہے، آسمان پر لے جا کر دیا گیا ہے، ہوائیں چلائی گئی ہیں، کاعجاز نخل خاویہ، درخت لمبے لمبے درخت جیسے ٹکرا کر گرتے ہیں ایسے ہوا میں اڑا کر مارا گیا ہے. کیا سمجھ کر تم بات کر رہے ہو، یہ کائنات ذرہ ذرہ خالق کون ہے، اور ذرا زبان تمہیں مل گئی، ذری عقل تمہیں دے دی گئی تو خدائیت میں آ کر اس طرح سے کہنے چلے گا. یہ انتہا ہوئی خدا کو نہ مانتے ہوئے نافرمانی کرتے 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 یہاں تک آئے کہ خدا کی ذات اور صفات میں انسان زبان کھولتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. عرب کی سرزمین میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا، من میں آیا حلال من میں آیا حرام اور جو وہ چاہے وہ کرتے تھے. جو حدود قرآن میں اللہ نے بتلائے اس کو مانتے نہیں تھے اور یہ کہتے تھے یہ کیا چیز ہے. آج بھی میرے بھائیوں یہ بہت دکھی بات میں بول رہا ہوں، آج بھی ہمارے
مسلمان بھائی ہیں جو حدود اور قیود جو اسلامی ہیں ان کو پسند آتے نہیں، پسند نہیں آتے ہیں. کبھی زبان حال سے کبھی زبان قال سے کہہ دیتے، پڑھتے 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 یہاں تک پڑھے انسانیت خدا کی صفات میں، خدا کی ذات میں، خدا کے وجود میں، خدا کے احکام میں سب. آج تو انسانیت خدا سے ٹکرا رہی ہے، خدائی طاقتوں سے ٹکرا رہی ہے، اور یہ دعویٰ کر رہی ہے ہم انسان یہ خدا ہے، ہم جیسے چاہیں وہ چاہے کرتے ہیں. حالانکہ دنیا نے دیکھا ہے ایک مادے سے پیدا ہوا ایک انسان اس طرح سے کہاں سے آ سکتا ہے، لیکن شیطان انسان کو اتنا برا کرتا ہے کہ انسان اپنے وجود کو بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے. اب خدا کے ذات اور خدا سے متعلق جو باتیں اس کے ساتھ کہنے پر آ جاتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہو جس کو تم جانتے نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں صحیح نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کا معنی یہ نہیں کہ اچھا میں جان کر بولوں تو صحیح ہے کیا. اللہ کا ثانی کوئی ہے کیسا بولتا ہے تو میں جان کر بولتا ہوں، تیرا جاننا بھاڑ میں جائے ہے ہی نہیں، ایسا علم ہی نہیں ہے. مثلا میں عالم ہوں، میں بولوں اللہ کے ساتھ فلانا شریک ہے، یہ شرکت کا معنی ہی نہیں سکتا ہے. تو اسے کہتے ہیں بے دلیل کی بات. یہ معنی نہیں کہ تم جانتے ہو تو بولنے کی اجازت ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں تمہارا جاننا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ حلال ہے. اب میں بولوں میرے علم کے موافق یہ بات آتی ہے، یہ حلال حرام ہونا چاہیے. جیسا کہ وہ مسئلہ ہے سود کا مسئلہ ہے، بیع اور سود. تو اس زمانے میں بھی لوگ اس میں بھی ویسے ہی، اس میں بھی نفع ہے، اس میں بھی چند پیسے دے کر نفع لینے میں کیا حرج ہے. یہ حلال ہے کہتے ہیں حرام ہے، سمجھ میں آتی نہیں پاتی ہے. بیع ہے، ایک 10 روپے کی چیز کو آپ 12 روپے میں بیچتے ہیں، 2 روپے نفع کمائے. ایسے میرے پاس 100 روپے ہے، 100 روپے دے کر 110 روپے میں لیتا ہوں، کیا برا ہے اس میں. یہ انسان کی ایک سمجھ لڑی اور اس بات کو انہوں نے ٹکرایا. تو قرآن جلال میں آ کر کہا، اللہ نے جلال میں کہا، یہ جو حکم جلالی ہے، فرمایا انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع وحرم الربا. صاف لا انما البیع مثل الربا. تمہاری سمجھ ایسی نظر آ رہی ہوگی یہ بزنس سود کی طرح نظر آتا ہوگا، لیکن سنو میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں تمہارا ہر چیز کا ذمہ رکھنے والا ہوں. تو میں نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تجھے سمجھ میں آئے نہ آئے میری بات کو تجھے ماننی، یہ حکم ہے. کیوں؟ خالق ہے. تو جب تو عقل لڑا رہا ہے تو بات آتی ہے. اور کبھی کبھی ایسی باتیں جب آتی ہیں نا، قرآن مفہوم اللہ تعالیٰ جمال میں سمجھاتا ہے. یہ جلال ہے. کبھی ہمارے اوپر بھی جلال آتا، کوئی آپ ہمارے خلاف کوئی بات بولو، آپ کو جلال میں بولے ویسا تو سمجھ میں آئے نہیں ایسا کرنا ہے نہیں حضرت، یہ وہ بات ویسی ہے. اچھا. اور کبھی حکمت میں سمجھایا جاتا ہے. انسانیت جب خدا کی طاقتوں سے ٹکرانے پر آتی ہے اور اپنی عقل کے بلبوتے پر کھڑے ہو کر خدائی طاقتوں سے ٹکراتی ہے تو خدا کا جلال سنبھالنا پڑے گا. اور خدائی جلال ہم نہیں سنبھال سکتے، اس کا قہر، اس کا جلال، اس کا غضب انسان اس دھرتی میں نہیں سنبھال سکتا ہے. انسانوں ہم کمزور ہیں، ہم معذور ہیں، ہماری عقل چاہے کتنی بھی ہو وہ ہماری کم ہے. لہذا حکم باری تعالیٰ جہاں آ گیا حلال سو حلال، حرام سو حرام، اسے ہمیں مان کر چلنا ہے. اور یہاں اللہ کی ذات میں یہ کیوں حلال، یہ کیوں حرام، یہ کیوں ایسا، یہ کیوں ایسا ہم کہنے کے حقدار نہیں ہیں. یہ بہت بڑا خطرہ. تیسرا، یہ تینوں باتیں ہو گئی. اللہ رب العزت ان تینوں چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر 1 برائی سے بچائے، نمبر 2 بے حیائی سے بچائے، نمبر 3 اللہ کی ذات اور صفات میں بے تکے جملے استعمال کرنے سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد، لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله